میت کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقہ سیکھ لیں توجہ کے ساتھ، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، جس پھٹے پر اور تختے پر ہم نے غسل دینا ہے، پھٹا ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، تو جس تختے پر اور پھٹے پر آپ نے غسل دینا ہے اس کو آپ نے پہلے پانی ڈال کے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے، کسی خوشبودار چیز سے جیسے اگربتیاں جلا کے یا لوبان سلگا کے، تو اس سے آپ نے اس پھٹے کے گرد طاق اعداد میں اس طرح آپ نے اس کو دھونی دے لینی ہے، 3 بار 5 بار 7 بار اس طرح دھونی دینی ہے۔ اس کے بعد پھر میت کو آپ نے اس کے اوپر لٹانا ہے، اور لٹانے کے بعد کوئی ایسا کپڑا جو موٹا ہو یا رنگدار ہو کہ اس کے اوپر بھی پانی ڈالا جائے تو میت کا بدن نظر نہیں آئے گا، وہ آپ نے کپڑا لینا ہے، اور کپڑا لے کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا جو ہے وہ اسی طرح آپ نے چھپا دینا ہے۔ عورت کے لیے سینے سے لے کر نیچے تک آپ نے گھٹنوں کے نیچے تک اس طرح آپ نے بدن چھپا دینا ہے، یہ عورت کے لیے۔ بدن چھپا دیا، ستر والی جگہ آپ نے چھپا دی، پھر کپڑے بدن سے آرام سے نرمی کے ساتھ آپ نے جدا کرنے ہیں، اگر اتر جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اترتے تو پھر سلائی والی جگہ ہے جو ہے وہاں سے آپ نے کینچی سے کاٹ لینے ہیں۔ بدن سے کپڑے اتار لیے، اس کے بعد پھر اگلا کام آپ نے کرنا ہے، استنجا میت کو کروانا ہے۔ ہاتھوں پہ گلوز دستانے چڑھا کے آپ نے یا پھر کپڑا لپیٹ کے الٹے ہاتھ سے آپ نے استنجا کروانا ہے، اور رائٹ ہینڈ سے آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ غسل کے دوران مددگار آپ کے ساتھ ہوگا یا ہوگی تو اس سے آپ نے اس کام میں مدد لے لینی ہے، اور استنجا کروانا ہے دونوں مقام کا۔ استنجا کروا لیا، اس کے بعد پھر آپ نے میت کو وضو کروانا ہے جیسے نماز کے لیے کرواتے ہیں، لیکن اس میں پہلے جیسے ہاتھ دھوتے ہیں ہم وہ نہیں دھلوانے، اس کے کولی نہیں کروانی، ناک میں پانی نہیں ڈالنا، باقی مکمل کروانا ہے، جیسے چہرہ مکمل دھلوائیں گے، اس کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں بازو، پھر سر کا مسا کرنا ہے، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو دینے اس طرح۔ اس کے بعد پھر آپ نے روئی لے کے یا کپڑا لے کے دانتوں کو صاف کر دینا ہے، مسوڑوں کو آپ نے صاف کر دینا ہے، ناک کو اچھے سے صاف کر دینا ہے، کانوں کو آپ نے صاف کر دینا ہے، کیونکہ ان میں پانی نہیں ڈالنا تو ان کو ویسے آپ نے روئی وغیرہ سے صاف کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روئی لے کے ناک میں، کانوں میں یا منہ میں اگر اس طرح کھلا ہوا ہے تو جہاں پانی جا سکتا ہے وہاں روئی آپ نے رکھ دینی ہے، تاکہ جب پورے بدن پہ پانی ڈالیں گے تو پانی نہ جائے، تو روئی آپ نے رکھ دینی ہے۔ اس کے بعد پھر اگر داڑھی ہے تو داڑھی کو اور سر کے بالوں کو آپ نے دھونا ہے صابن یا شیمپو لگا کے اچھے طریقے سے، یہ دھو لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے میت کو الٹی کروٹ پہ لٹانا ہے، یعنی لیفٹ سائڈ نیچے اور رائٹ سائڈ اوپر کر کے یوں کر کے آپ نے میت کو لٹانا ہے۔ جو مددگار آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس میں آپ کی مدد کر دے گا۔ میت کو آپ نے یوں کر کے لیفٹ سائڈ پہ کر لینا ہے، رائٹ سائڈ اوپر آ جائے، یعنی پہلے رائٹ سائڈ کو آپ نے دھونا ہے۔ پھر آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا ہے، اور پانی آپ نے میت کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی استعمال کرے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر بیری کے پتے دستیاب نہیں ہیں تو ویسے گرم پانی، نیم گرم پانی آپ نے استعمال کرنا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح آپ نے پانی بہانا ہے۔ صابن اس کے بعد آپ یوز کر لیں اور اچھے طریقے سے مل لیں، ایک سائڈ پہ آپ نے اس طرح کر لینا ہے۔ پھر اوپر پانی بہا دیا، اس کے بعد پھر آپ نے میت کو دوسری کروٹ لٹانا ہے، یعنی لیفٹ سائڈ پھر اوپر آئے گی اور رائٹ سائڈ جو ہوگی وہ نیچے چلی جائے گی، اس طرح کر لینا ہے۔ پھر اسی طرح سیم سر سے لے کر پاؤں تک مکمل آپ نے پانی بہانا ہے، صابن وغیرہ دونوں سائڈوں پہ لگا کے، تو اوپر سے دوبارہ آپ نے پھر پانی بہا دینا ہے۔ اس طرح پانی بہا لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ میت کو یوں کر کے آپ نے سیدھا کر دینا ہے، اور سیدھا کرنے کے بعد پھر آپ نے دونوں نے، یعنی جو بندے ہوں گے آپ کے پاس اویلیبل ساتھ دینے کے لیے، تھوڑا سا یوں کر کے میت کو آپ نے اٹھانا ہے، اتنا سا اٹھا کے، اور پیٹ پہ آپ نے یوں کر کے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرنا ہے، کہ اگر کوئی استنجے والی جگہ سے کوئی چیز اس طرح نکلتی ہے تو اس کو آپ نے پانی ڈال کے بہا دینا ہے،